تاکہ جو لوگ ابھی تک اپنی ڈوبی ہوئی رقومات سے محروم ہیں ان کی رقومات بھی ان تک پہنچ جائیں۔ میں پہلے بھی ایک مرتبہ کہہ چکا ہوں اور آج میں دوبارہ بھی یہ کہہ رہا ہوں، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے اس نظام میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے جو کہ لوگوں کی ڈوبی ہوئی رقومات اور جس طریقے سے معصوم اور سادہ لو عوام کے ساتھ ڈکیتیاں کی گئیں ان کا مداوع کر سکے، کیونکہ یہاں ایک مرتبہ رقم ڈوب جائے تو اس رقم کا برابر ہونا یا اس رقم کا برآمد ہونا یہ ناممکنات میں سے ہمیشہ رہا ہے، لیکن نیب ملک کا واحد ادارہ ہے جس نے یہ کام نہ صرف اپنے ذمے لیا بلکہ پروردگار کے فضل و کرم سے یہ کام انتہائی جانفشانی کے عمل کے بعد بہت بہتر طریقے سے ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے، اور لوگوں کی وہ رقومات جو انہیں خوبصورت سپنے دکھا کر ان سے لوٹی گئی وہ آج ان کو یہاں واپس کی جا رہی ہے۔ لیکن جیسے کہ منگی صاحب نے فرمایا، میں بھی یہ گزارش کروں گا کہ اتنی زیادہ معصومیت اور اتنی زیادہ سادگی ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ یہاں ہر موڑ پہ آپ کو ریزن ملیں گے، ہر موڑ پہ آپ کو ڈکیت ملیں گے، ہر موڑ پہ ایک نیا دھوکہ ہوگا، ہر موڑ پہ ایک نیا فراڈ ہوگا۔ اس سے یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ مشتری ہوشیار باش، آپ خیال سے اپنی رقومات کی ترسیل کریں۔ لیکن میں اس ٹاپک پہ اس لیے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ میں خود یہ تجربہ کر چکا ہوں اور یہ تجربہ کچھ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ میں جب سپریم کورٹ سے فارغ ہو رہا تھا تو میں نے بھی انویسٹمنٹ کی، اور کی بھی ڈی ایچ اے میں، کیونکہ میرا خیال تھا کہ ڈی ایچ اے زیادہ بہتر ہے۔ تو بعد میں پتہ لگا کہ جی وہ تو ابھی تک زمین ہی نہیں خریدی گئی۔ لیکن جب میں نیب میں آیا تو مجھے متعلقہ ادارے نے کنٹیکٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ جی آپ کی رقم ہم آپ کو واپس کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا نہیں، جب تک آپ آخری آدمی کو اس کی رقم واپس نہیں کریں گے میں اپنی رقم واپس نہیں لیتا۔ رقم میری ہے، مل جائے گی انشاءاللہ، لیکن میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس غلطی کے بعد دوبارہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں کروں گا۔ اس لیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ ایسی غلطی کا دوبارہ اعادہ نہ کریں۔ دکھ صرف اس بات کا ہے کہ اسلام آباد یا راولپنڈی میں ادارے موجود ہیں، اگر وہ اپنے فرائض بہتر طریقے سے انجام دیتے تو شاید آج آپ لوگ یہاں تشریف فرما نہ ہوتے، یا ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی درخواستیں اس موضوع پہ نہ ہوتی۔ لوگ لٹتے رہے، لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوتا رہا، ڈکیتیاں ہوتی رہیں، گھرانے برباد ہوتے رہے، پینشنرز کی تمام جمع شدہ رقم برباد ہوتی رہی، لیکن کسی ادارے نے کوئی مدد نہیں کی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ سب لوگ خاموش تماشائی کی حیثیت سے ہیں۔ اگر ملک کے کچھ ادارے، اسلام آباد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اگر سی ڈی اے بہتر طریقے سے کام کرتی اور لوگوں کو کم از کم وقت سے پہلے یہ انتباہ کر دیتی کہ جی جس سوسائٹی میں آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں وہ سوسائٹی فریب اور دھوکہ دہی کی بنیاد پر ہے، ان کے پاس زمین نہیں ہے، پلاٹنگ نہیں ہے، لے آؤٹ نہیں ہے، نقشہ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ یقیناً آپ لوگوں میں سے 90%، 85% لوگ اس طرح کی انویسٹمنٹ نہ کرتے۔ اب ایک دن میں، چند دن پہلے کی بات ہے، میں اخبار میں نیب کا اشتہار دیکھ رہا تھا کہ جی یہ سوسائٹی دھوکہ دہی کی بنیاد پر ہے، اس سوسائٹی کے پاس زمین نہیں ہے، اس سوسائٹی میں آپ اپنی انویسٹمنٹ نہ کریں۔ اور اس سے 3 انچ کے فاصلے پر دوسرا اشتہار تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ نہیں جی اس سوسائٹی میں اگر آپ انویسٹ کریں گے تو آپ کی رقم جو ہے دن دگنی اور رات چوگنی ہو جائے گی۔ تو میں پرنٹ میڈیا سے بھی یہ التماس کروں گا، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اس قسم کے اشتہارات دینے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لے کہ کیا جو اشتہار اخبار میں دیا جا رہا ہے اس سے دھوکہ دہی یا فریب کی راہیں تو نہیں ہموار ہو رہی۔ اگر ذرا سا اس پہ سوچ و بچار کی جائے تو میرا خیال ہے اس قسم کے واقعات میں بہت زیادہ کمی ہو جائے گی۔ تو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، اور ایک بات کا میں آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی سوسائٹی کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اس کی اونرز کتنے بڑے کیوں نہ ہوں، جیسے منگی صاحب نے فرمایا کہ ان کے ہاتھ لمبے ہیں، ان کے ہاتھ کتنے لمبے کیوں نہ ہوں، ایک بات طے ہے اور یہ مسلمہ حقیقت بھی ہے کہ قانون کے ہاتھ
ہمیشہ لمبے ہوتے ہیں، لیکن ذرا قانون حرکت میں اس تیز رفتاری سے نہیں آتا جس تیز رفتاری سے حرکت میں آنا چاہیے۔ اب اسلام آباد اور پنڈی اور پنجاب کے زیادہ لوگ مضاربہ گردی کا شکار ہوئے ہیں، اس کے لیے پوری کوشش کی گئی، ان لوگوں کی گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں، لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں، لیکن جو افیکٹڈ لوگ ہیں، یہ جو متاثرین ہیں، کسی کی سزا سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو جائیداد ہمارے پاس ہے، جس پہ کاشن ہے، کچھ قانونی رکاوٹیں ضرور ہوتی ہیں اور ان رکاوٹوں میں وقت بھی صرف ہوتا ہے، لیکن میں مضاربہ کے متاثرین کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ وقت دور نہیں ہے جبکہ مضاربہ کے ہر جتنے بھی متاثرین ہیں سب کو ان کی رقومات بہت باعزت طریقے سے ان کو مل جائیں گی، صرف تھوڑے سے اس میں صبر کی ضرورت ہے۔ اب میں چونکہ اتفاق سے اب مجھے یہاں کہا گیا کہ جی میں آپ صاحب کو ایڈریس کروں، تو میں ایک بات جو میں بار بار کہہ رہا ہوں، نیب کسی بھی قسم کے سیاسی انتقام پر نہ یقین رکھتی ہے، نہ نیب کا یہ کام ہے کہ وہ سیاست میں اپنے آپ کو الجھائے۔ ہم نے سیاست میں کس لیے دخل دینا ہے؟ یہ ہمارا سیاست کے ساتھ کیا کام ہے؟ ہمارا کام صرف اور صرف یہ ہے کہ ملک سے کرپشن کا خاتمہ ہو، اور نیب بحیثیت ادارہ ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہی کہ ملک میں کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر وہ قدم جو ضروری ہے اس قدم کو اٹھایا جائے۔ وہ ایک جاپانی کہاوت ہے کہ بعض اوقات جھوٹ اتنے تواتر سے بولا جائے کہ کسی سٹیج پہ وہ سچ لگنا شروع ہو جائے۔ عوام کو یہ یقین دلایا گیا، لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کم از کم ضرور کی گئی، لیکن یہ کوشش میرے خیال میں ناکام ثابت ہوئی کہ جی نیب سیاسی انتقام لینے جا رہا ہے، یا نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے، یا نیب کی ساری توجہ ایک طرف مرکوز ہے۔ مجھے پہلے کبھی یہ موقع کہنے کا نہیں ملا، میرے ذہن میں تھا، میرے یہ بات تھی کہ میں یہ ضرور کہوں گا۔ فرض کیجئے کہ ایک طبقہ جو ہے وہ 35 سال 40 سال برسر اقتدار رہا، اور ایک طبقہ کچھ مہینے برسر اقتدار رہا، تو 35-40 سال کا حساب کرنا پہلے ضروری ہے، اس کے بعد جو لوگ مہینوں کے حساب سے برسر اقتدار آئے پھر ان کا بھی حساب کتاب کیا جائے گا، اور اس وقت ان کا بھی حساب کتاب کیا جا رہا ہے۔ آپ یہ یقین کریں کہ ملک کا کوئی طبقہ، خواہ وہ برسر اقتدار ہے یا برسر اقتدار نہیں ہے، ہمارے لیے برابر ہیں۔ جیسے کہ منگی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کبھی آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کسی فیس کو دیکھا ہو، ہمیشہ کیس کو دیکھا ہے۔ لاتعداد ایسے مقدمات ہیں جب ان میں دیکھا کہ شہادتیں نہیں ہیں تو ہم نے ان کو داخلی دفتر کر دیا۔ کبھی ایسا نہیں کیا کہ سیاسی انتقام کا ذہن میں کوئی ہو، اور پھر ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جائیداد کا تنازع تو نہیں ہے نیب کا۔ نیب سیاسی انتقام کس لیے لے گی اور کیوں لے گی؟ اور اس لیے نہیں لے گی کہ نیب کی پہلی اور آخری وابستگی صرف اور صرف پاکستان سے ہے، ریاست سے ہے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ برسر اقتدار کون ہے۔ ایک بات ذہن نشین کریں کہ ریاست میں اور حکومت میں بنیادی طور پہ فرق ہے۔ حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں، یہ ریاست، یہ پاکستان پروردگار کے فضل و کرم سے جس نے ہمیشہ قائم و دائم رہنا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو یہ تنقید فرما رہے ہیں، جب وہ عدالتوں سے باہر آتے ہیں، جب پروڈکشن آرڈر ایشو ہوتے ہیں، تو پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ جی نیب سیاسی انتقام لے رہا ہے۔ کوئی ان سے، میں بڑے بس ادب کے ساتھ ان سے پوچھ رہا ہوں کہ ہم نے آپ سے کیوں انتقام لینا ہے؟ آپ نے ہمارے خلاف کچھ نہیں کیا۔ آپ نے اگر کیا ہے تو ملک کے خلاف کیا ہے، اور اگر کسی نے بھی ملک کے خلاف کچھ کیا ہے تو پھر نیب کے درگزر کرنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، خواہ وہ کوئی بھی ہو، کہیں سے بھی اس کا تعلق ہو، کچھ بھی اس نے کیا ہو، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ یہ نیب کی بنیادی پالیسی ہے، اور اس پر ہم شدت سے اور حدت سے اس پر قائم ہیں، اور اس کے مطابق مکمل اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوا، اور نہ کبھی سیاسی انتقام کا کوئی سوال پیدا ہوگا، کیونکہ کئی دفعہ پہلے بھی کہا ہے اور آج دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ نیب کا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نعرہ لگانا بڑا آسان ہے کہ جی
سیاسی انتقام ہو رہا ہے یا نیب جو ہے یک طرفہ کارروائیاں کر رہی ہیں. آپ ثابت کریں, آپ ایک مرتبہ ثابت کر دیں کہ نیب کے کسی فرد نے بشمول چیئرمین کسی سینٹ کے ممبر سے, کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے, کسی قومی اسمبلی کے ممبر سے اگر کبھی ملاقات کی ہے تو آپ یقین کریں کہ کسی کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. میں خود ہی اپنی پوسٹ سے علیحدہ ہو جاؤں گا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اخبار میں لگاتار کئی مرتبہ آیا کہ جی نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہا ہے. مجھے تو پولیٹیکل انجینئرنگ کا مطلب یہ پہلی دفعہ سمجھ میں آیا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کا مطلب جوڑ توڑ ہے. نیب جوڑ توڑ کرنے کا ارادہ نہیں ہے. نیب صرف اور صرف کرپشن کے خاتمے کے لیے ہر سٹیپ اٹھائے گا, اور میں بار بار یہ یقین دہانی کرا رہا ہوں کہ کسی قسم کی انتقامی کارروائی کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. دوسری بات یہ ہے کہ نیب نے ہمیشہ کوشش یہ کی اور اب بھی کوشاں ہے اور کافی حد تک اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے کہ ہم نے لوگوں کی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھا ہے. میرے نزدیک اور نیب کے نزدیک کوئی آدمی بڑا چھوٹا نہیں. پروردگار نے سب کو برابری کی بنیاد پر پیدا کیا ہے. اگر کسی کو برتری ہے تو صرف تقوی کی بنیاد پر ہے, اور تقوی کی اسسمنٹ جو ہے یہ پروردگار کے علاوہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. لیکن ہم نے ہر ایک کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا, خواتین کی عزت نفس کا مکمل خیال رکھا, اور یہ میٹر آف پالیسی اس پر عمل کیا کہ آئندہ کئی مہینوں سے آپ نے دیکھا کہ کسی کو ہتھ کڑی نہ لگائی جائے. اگر جیل حکام یا جوڈیشل کسٹڈی کے بعد کسی کو ہتھ کڑی لگتی ہے تو نیب اس میں شامل نہیں ہے.